بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جماعت چہارم ہے، اسلامیت کا پیریڈ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 ہے، اور اس میں ہفتہ نمبر 4 میں موجود سبق جو آپ کی کتاب میں موجود ہے صفحہ نمبر 9 پر، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ جیسا کہ آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ چیپٹر آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور ہمیں کس طرح سے سر انجام دینا ہے، اور اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کا مشقی کام بھی ہم مکمل کریں گے کیونکہ آپ کا چوتھے ویک میں یہ پورا چیپٹر مکمل ہو رہا ہے۔ لہٰذا دیے گئے حل شدہ مواد کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اس ویڈیو میں اس چیپٹر کی تدریس کو مکمل کریں گے۔ چلیں پہلے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اس سبق کی بلند خوانی سے ہم پڑھنے کی مشق کریں گے، لہٰذا آپ اپنے گھروں میں اپنی اسلامی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے گا۔ سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق، جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے کیمرے میں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ان کی اہمیت بیان کرنا، یہ مقصد ہے اس چیپٹر کا۔ آئیے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتیں عطا کی تاکہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں ہم بھی اس مالک کا حق ادا کریں۔ پیارے بچوں، فرض کریں کہ کسی شخص نے ایک ملازم رکھا۔ وہ شخص اپنے ملازم کو اچھا کھانا دیتا ہے، اسے اچھا لباس دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، تو اب ملازم کا کیا فرض ہے؟ یہی کہ وہ اپنے مالک کا کہنا مانے، مالک جو حکم دے اسے پورا کرے، اس کی خدمت کرے اور اپنے ہر عمل سے اپنے مالک کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے سب سے عظیم مالک کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور اس کے تمام حقوق ادا کریں۔ صفحہ نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اطاعت گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کا کہنا مانیں، اس کے فرما بردار بندے بنیں۔ ہر بات میں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر رہے اور صرف وہی کام کریں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ سورہ نساء کی قرآن میں شامل ہے، سورہ نساء، اس کی یہ 80 آیت ہے، آیت نمبر 80 ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حق آ رہا ہے اللہ کا، وہ ہے نماز پڑھتے وقت جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں
تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہوئے اس کے آگے جھکتے اور عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال اور دولت عطا کی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو دینا لازمی ہے۔ زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے جو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس میں ہم اپنے غریب مسلمان بھائی بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں تاکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ صفحہ نمبر 11، روزہ۔ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کر اس کی اطاعت کریں، برائیوں سے بچیں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ حج، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار حج ادا کیا جائے۔ ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم کیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا۔ اب ہم پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کو پوری طرح سمجھ کر پڑھیں اور اس میں دی گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنواریں۔ صفحہ نمبر 12، حلال اور حرام۔ حلال اور حرام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں، لہٰذا قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام اور کن چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اسی لیے ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم حلال چیزوں کو اپنائیں اور حرام چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ چیپٹر کی بلند خوانی ہم نے کی اور یہاں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا گیا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر شیٹ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں تقریباً 7 حقوق جو کہ بہت نمایاں ہیں وہ شیٹ پر تحریر کیے گئے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے، حقوق حق کی جمع ہے اور حق سے مراد ہے لائق، واجب، فرض، عدل و انصاف، ذمہ داری۔ یعنی اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کا حق کیا ہے اور اس کے حق کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم پر کیا چیز فرض ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے نعمتوں کا شکر کس طرح سے ادا کریں۔ بے شک کہ اللہ ہماری زندگی کو نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ یہ ہماری زندگی یہ آتی جاتی سانس سے بھی اللہ کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ سانسیں جو اسی میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں اسی وقت مجھ سے موت طاری ہو سکتی ہے، اللہ چاہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ایک ایک لمحہ انسان کی زندگی کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اس چیپٹر میں جو آپ کو ایک مثال دی گئی ہے وہ آپ کو مثال اس طرح سے دی گئی کہ فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی غریب ملازم اپنے گھر میں رکھا، لیکن آپ اسے ملازم نہیں سمجھتے، اسے آپ گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں اگر بہن بھائی ہیں،
ماموں ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، تو آپ اس طرح سے اس شخص کو آپ نے ایک عہدہ دیا، ایک مقام دیا، اس کو ملازم نہیں جانا. ہر اچھی عید پر، بقرہ عید ہے یا اور دوسرے تہوار جو ہمارے اسلامی تہوار آتے ہیں، اس میں آپ نے اس ملازم کو اچھا لباس دیا، کھانے کے لیے بہترین خوراک دی، رہنے کے لیے اچھا مقام دیا. اگر بیمار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی علاج و معالجے میں پیسے خرچ کیے، یعنی ہر طریقے سے اس کو سہولت فراہم کی. لہٰذا جب آپ ایک شخص کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، اسے اتنی چیزوں سے نواز رہے ہیں، اسے دے رہے ہیں، تو اب کیا فرض ہوتا ہے اس ملازم کا؟ کیا اس پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کہنا نہ سنے، آپ کی بات کو نہ مانے؟ نہیں، بلکہ ہر ذی شعور انسان کی جو عقل رکھتا ہے اور وہی سب منظر دیکھ رہا ہے، وہ یہ کہے گا کہ تم پہ یہ فرض ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنے مالک کے حق میں ہمیشہ صحیح کام سر انجام دو، اس کا حکم مانو، اس کی بات کا مان رکھو، جو وہ کہے اس پہ عمل کرو، اور ہر اس کام سے بچو جس سے تمہارا مالک ناراض ہو جائے. تو ہمارا خالق و مالک دنیا کا ایک ہی ہے، وہ ہے پروردگار عالم. لہٰذا ہمیں اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام سر انجام دینا ہے کہ جو ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے. لہٰذا ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس برے کام سے بچنا ہے جس سے ہمیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے. تو لہٰذا اس چیپٹر میں اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلا حق کیا ہے اللہ کا؟ اطاعت گزاری. کس کا حکم مانیں ہم؟ کس کا حکم مانیں؟ بھائی جو نعمتوں سے نواز رہا ہے بے شک ہم اسی کا حکم مانیں گے. وہ جو حکم دے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، وہ جس چیز سے منع کرے گا ہم اس چیز سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، اور وہ تمام کام سر انجام دیں گے کہ جس سے ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہے اطاعت گزاری، یعنی جب ہم اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور وہی اطاعت کے قابل ہے. ٹھیک ہے، اطاعت گزاری ہو گیا. دوسرا جو حق اللہ کا وہ ہے نماز. اللہ نے ہر مسلمان پر نماز کو فرض قرار دیا ہے. لہٰذا نماز ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا. بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے قریب تر ہو جائے، ویسے تو ہے ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے. دن میں 5 وقت کی نمازیں آپ پہ فرض کی گئی ہیں. آپ نماز کے ذریعے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا خالق اور مالک صرف اور صرف پروردگار عالم ہے. ہمارے تمام سجدے، ہمارے تمام رکوع ہمارے خالق کے لیے ہی ہے. تو یہ نماز ایک واحد ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ کے نزدیک کرتی ہے اور برائیوں سے آپ کو بچاتی ہے. اسی طرح ہے زکوٰۃ. رمضان میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ زکوٰۃ نکالیے. تو زکوٰۃ 2.5 حصہ، یعنی جتنی بھی دولت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس دنیا میں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کو 2.5 حصہ اپنی اس جائیداد میں سے، اپنی مال دولت میں سے اپنے مسلمان غریب بہن بھائیوں کے لیے نکالنا ہے. اس رقم کو صرف کرنا ہے تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے. جب آپ کسی غریب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے یہ رقم دیں گے، سال میں کیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی جیسے رمضان میں آپ کوشش کرتے ہیں آپ کو افطار کے وقت اچھا کھانا ملے، اچھا لباس آپ پہنیں، عید آ رہی ہے تو عید پہ آپ بہترین لگیں، بہت خوبصورت لگیں. یہ سب کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ کے لباس سے ہوتا ہے، آپ کی زیبائی سے دکھتا ہے. لہٰذا جب کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ تمام آرائش اور زیبائش کا کام کیسے سر انجام دیں گے؟ لہٰذا اللہ نے یہاں پر غریب مسلمانوں کے حق کے لیے زکوٰۃ کو رکھا ہے تاکہ ہر صاحب حیثیت اپنے مال سے اتنا مختصر سا حصہ اپنے غریب بہن بھائی مسلمانوں کے لیے نکالے تاکہ وہ بھی اپنی خوشیوں کو صحیح طریقے سے منا سکیں اور اللہ کے سامنے سربجو سجود ہو کر اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں. روزہ آپ سب جانتے ہیں، سب نے روزے رکھے بھی ہوں گے. رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں. جتنے بھی روزے ہیں، چاہے 29 ہیں یا 30 ہیں، جتنے بھی چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ روزے آپ کو اللہ کے قریب تر کر دیتے ہیں. اس میں جو غریب مسلمان بہن بھائی ہیں اللہ احساس دلاتا ہے جو ہم صبح سے یعنی طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ ہم کچھ پیتے ہیں، اور اس بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں ہم اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں. کس طرح سے؟ نماز بجا لا کر.
ہم نمازیں پڑھتے ہیں اپنے اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم آج بھوکے ہیں۔ ہم پورے سال میں رمضان کے مہینے، رمضان کے دنوں میں ہی بھوکے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان بچے، بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس روز مرہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ مہینہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی بھوک و پیاس کا خیال رکھنا ہے۔ لوگ اس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کے مہینے میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کو افطار کرواتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے روزہ۔ اب روزے کے بعد حج، خانہ کعبہ بنایا گیا۔ دیکھیں حج کے لیے ایک مخصوص مقام ہے۔ حج سال میں ایک مرتبہ ذی الحج کے مہینے میں فرض کیا گیا ہے، اور کسی مہینے میں حج نہیں ہوتا۔ ذی الحج میں مہینے میں آپ کو حج کرنا ہوتا ہے۔ کہاں کرنا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں، خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام عمل حج کہلاتا ہے۔ حج کہلاتا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ آپ پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کو دیکھنا فرض کیا گیا ہے، اور ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے اللہ کا یہ حق ادا کرتا ہے۔ اب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ جو کتاب مقدس ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ وہ کتاب مقدس ہے۔ 4 آسمانی کتابیں آپ کے پاس ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ واحد قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے اپنے سر لی ہے کہ میں اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس میں زندگی گزارنے کا ہر خوش و تر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مقدس، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ حضرت محمد پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید، ٹھیک ہے، اس کی شکل میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ دیا ہے۔ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس پہ پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب آخر میں جو حق ہے اللہ کا وہ ہے حلال اور حرام۔ حلال اور حرام، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحث مسلمان ہم پہ حرام کی گئی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عام الفاظوں میں آپ سنتے ہوں گے کہ جو شرطیں لگائی جاتی ہیں یا جوا کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے، تو یہ ہمارے اسلام میں یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ہمارے پر حرام ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی اگر خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو سب سے پہلے آپ کو ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہوگا کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، وہ سارے حرام کام کہلاتے ہیں۔ اور جن کاموں سے اللہ سر انجام دینے سے اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے، وہ حلال کام کہلاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا سبق، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اب تھوڑا سا اس کا مشقی کام ہے، جیسا کہ سبق کے آغاز میں صفحہ نمبر 9 پر آپ کے پاس سوال دیا گیا ہے، سوچئے اور بتائیے۔ یہ سوال آپ کے پاس ہے، سوچئے اور بتائیے، صفحہ نمبر 9 پر۔ اس کا جواب دیکھیے بورڈ پر۔ سوال ہے، اب یہاں سے آپ اپنے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی میں، جس طرح سے میں نے بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس طرح سے ٹائٹل پیج آپ بنانے کے بعد آغاز کریں گے کام کا، ذرا سوچئے اور بتائیے۔ ہیڈنگ ڈالیں گے سب سے پہلے، سوچئے اور بتائیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، اگر آپ اپنے ملازم کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہو لیکن وہ آپ کا حکم نہ مانے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یہ سوال ہے آپ کو، یہ آپ نے ڈالنی ہے ہیڈنگ، ڈالنے کے بعد سوال اتارنا ہے، سوال کے بعد جواب لکھیں گے، جو کہ آپ کے پاس حل شدہ مواد 21 پر اور 22 پر 23 پر موجود ہے۔ یہاں سے آپ کو اس کا جواب بآسانی مل جائے گا۔ یہاں سے آپ کو اچھی خوش خط رائٹنگ میں آپ نے یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ جواب ہے، اگر ہم اپنے ملازم کا خیال رکھیں اور وہ ہمارا حکم نہ مانے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم بھی اس کا خیال نہ رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے اور آپ بار بار اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، یہ تکلیف ہوتی ہے،
یا انسلٹ فیل کرتے ہیں اور بچہ نہیں مانتا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو اب یہاں پہ بھی آپ کو یہ سوال دیا گیا کہ جو شخص آپ کی بات ہی نہیں مان رہا تو آپ کا کیا دل چاہے گا؟ آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اس کا خیال یہ رکھیں. صحیح. اب آپ کے پاس دوسرے صفحے پر کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر یہ سوال دیا گیا ہے. دیکھیے کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیمرے میں دکھ رہا ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہی سوال میں نے بورڈ پہ لکھا ہے. دیکھیے اب آپ نے لکھنا ہیڈنگ ڈالیں گے, پوری بنائیں گے ہیڈنگ. کیا آپ کو معلوم ہے؟ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے. سوال لکھیں گے پہلے, اللہ تعالیٰ کس شخص کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کس شخص کو معاف نہیں کرے گا؟ جواب ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا, چاہے اس نے کتنی ہی نیکیاں کی ہوں, کیونکہ وہ شرک میں آ جائے گا. مشرک کو اللہ میاں کبھی معاف نہیں کرے گا. اب اس کے بعد 12 پر, صفحہ نمبر 12 پر آپ کے پاس مشقی سوالات موجود ہیں. یہ سارا تمام کام آپ کے پاس حل شدہ مواد میں موجود ہے. صفحہ نمبر 21 سے 23 پر, جہاں سے آپ نے کاپی منتقل کریں گے. سوال مشق ڈالیں گے, ہیڈنگ مشق. سوال نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے کیا مراد ہے؟ جواب, اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے, اس کی فرما برداری کرنا, اس کی رضا کے لیے کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. یعنی ہر وہ کام سر انجام دینا جس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, وہ اطاعت گزاری کے معنی میں آتی ہے. سوال نمبر 2 ہے, نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس کے بارے میں لکھیے. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اس کے بارے میں لکھیے. جواب, نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ یہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی آپ تھینک یو کہہ رہے ہیں اللہ کو نماز ادا کر کے, ہر نعمت کے لیے. جتنی بھی نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. لہٰذا سجدے میں سر جھکانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا مانتے ہیں. صحیح. اب آخری جو سوال اس میں ہے, سوال نمبر 3, حلال اور حرام پر مختصر نوٹ لکھیے. حلال اور حرام پر مختصر نوٹ لکھیے. جواب ہیڈنگ ڈالیں گے آپ, حلال اور حرام. اب لکھنا شروع کریں گے. قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بات ظاہر کر دی کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے, کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام. اللہ کا کام, حلال کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور کام میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام سے بچنے اور حلال کام کرنے کا حکم دیا. حرام کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یہ تھی آپ کا یہاں تک تمام سوال جواب جو کہ آپ کے پاس اس سبق میں موجود ہے. آخری کام جو ہے وہ آپ کے پاس ہے خالی جگہ. یہ آپ کے پاس سوال دیا گیا ہے, خالی جگہ پور کریں. یہ آپ بک میں ہی ویڈیو کے دوران جو میں آنسر آپ کو بتاؤں گی پڑھ کے, بلینکس پڑھ کے بتاؤں گی, خالی جگہ پڑھ کے بتاؤں گی, اس کا آنسر یہاں لکھتی جاؤں گی. یہاں سے آپ دیکھ کر اپنی کاپی میں بک میں تحریر کریں گے, بلینکس میں لکھیں گے, پر کر دیں گے اور کاپی میں اس کا ہیڈ بنا دیں گے, جیسے کہ آپ نے کلاس 3 میں ہیڈ بنانا سیکھا ہوگا. نہیں تو میں آپ کو اس کے اینڈ میں بتا دوں گی کہ ہیڈ کس طرح سے بناتے ہیں. پہلے جو میرے پاس خالی جگہ ہے وہ ہے نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ڈیش کہتے ہیں. حقوق اللہ, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں. نمبر 2, رکوع اور ڈیش کرنا. رکوع اور ڈیش کرنا اس بات کی نشانی ہے
کہ ہم اللہ کو اپنا ڈیش مانتے ہیں. اب اس خالی جگہ میں دو خالی جگہیں آ رہی ہیں, دو بلینکس آ رہی ہیں, پہلا دوسرا. پہلے میں جو آنسر ہے وہ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ رکوع اور سجدہ. دوسرے میں آئے گا, اب جواب بنے گا اس کا, رکوع اور سجدہ کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا, سیکنڈ میں آئے گا آقا, آقا مانتے ہیں. تیسری بلینک آپ کے پاس, زکوٰۃ ایک مخصوص ڈیش ہے. کیا ہے؟ رقم ہے, پیسے ہیں. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے. نمبر 4 روزے میں ہم صبح سے شام تک ڈیش رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. کیسے رہتے ہیں ہم روزے کی حالت میں؟ بھوکے رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. 5ویں خالی جگہ, اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک بہترین تحفہ ڈیش کی شکل میں ہمیں دیا ہے. کیا تحفہ ہے؟ کتاب ہے, کتاب, اللہ کی آسمانی کتاب قرآن مجید. قرآن مجید. ٹھیک ہے, یہ ہے آپ کے پاس اس کی بلینکس. اب ہیڈ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ کوشچن آنسر کر لیں گے, یعنی آپ نے نوٹ کیا حلال و حرام والا اور بک میں آپ نے اس بلینک کو سالو کر دیا, پر کر دیا, جس طرح سے میں نے یہاں پہ آخر میں ہیڈ بنایا. دیکھیے اس طرح سے آپ ہیڈ کسی بھی کلرفل پینسل کا استعمال کرتے ہو تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہیڈ ہے, ہیڈ اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ کام بک میں ہے, کاپی میں نہیں کروایا جا رہا. جب آپ پیپر کے لیے تیاری کریں گے تو آپ کو یہ ہیڈ یاد دلائے گا. یہ کام آپ کو بک سے یاد کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. تو ہیڈ آپ یہاں سے دیکھنے سے بنائیں گے کہ خالی جگہ کتاب صفحہ نمبر 12 پر حل کی گئی ہے. ہیڈ لکھیں گے, خالی جگہ کتاب صفحہ نمبر 12 پر حل کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک دیں گے. یہ آپ کے پاس ہوم ورک ہے, کتاب صفحہ نمبر 12 پر موجود سرگرمی اپنی کاپی میں حل کیجئے. اب دیکھ لیتے ہیں سرگرمی ہے کیا. یہ دیکھیے آپ کے پاس صفحہ نمبر 12 پر آپ کو مل رہی ہوگی, نظر آ رہی ہوگی سرگرمی. میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو. اپنی کاپی میں خوشنما انداز سے اللہ تعالیٰ کے 10 صفاتی نام بمع معانی تحریر کرنے ہیں, لکھنے ہیں. یہ آپ کے پاس سرگرمی ہے. یہاں آپ کا اس سبق کا تمام تدریسی کام اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بار اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.